الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی خوف، خشیہ اور حزن، ان کے بارے میں ان کی مختصر سی وضاحت عرض کی تھی پچھلے جلسے میں۔ اور خوف اور خشی عرض کیا تھا کہ خشی یہ خاص ہے ان کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو جانتے ہیں، کیونکہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خداوند کریم سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں علماء؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں خداوند کریم کی عظمت کو جانتے ہیں، خداوند کریم کی عظمت کو جانتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ اور علماء ہی خداوند کریم سے ڈرتے ہیں۔ اور خداوند کریم کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کو جہنم سے خوف ہے، وہ خداوند کریم کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو جنت کی طلب ہے، بلکہ وہ خداوند کریم کی عبادت اور اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے ڈر کے عبادت کرے وہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی عبادت ہے۔ ہذہ عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے جو کسی سے ڈر کے عبادت کرے، اور جو کسی لالچ میں عبادت کرے، کسی لالچ کی وجہ سے عبادت کرے، وہذہ عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ تاجر کیا کرتا ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، اور یہ میری اور آپ کی عبادت حقیقی عبادت نہیں قرار پائے گی، بلکہ میری اور آپ کی عبادت کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ جنت کے لالچ میں عبادت کریں گے، یہ بھی حقیقی عبادت نہیں جس آقا کی عبادت کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ پوچھا گیا پھر عبادت کس سے کہتے ہیں؟ پھر عبادت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت، حقیقی عبادت وہ ہے کہ جس کو بندہ لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے اس کو حقیقی عبادت کہتے ہیں۔ وہ جہنم ہو یا نہ ہو، جنت ہو یا نہ ہو، ثواب دے یا نہ دے، اور عذاب دے یا نہ دے، اس کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنا، یہ عبادت ہے، حقیقی بندوں کی عبادت ہے، حقیقی اولیاء اللہ کی عبادت ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ہر کام میں اور آپ کرتے ہیں کہ وہ خداوند کریم کی عبادت جو ہے خداوند کریم کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنا چاہیے، لائق عبادت سمجھ کے مجھے اور آپ کو خداوند کریم کی عبادت کرنی چاہیے۔